مطلب اوپنلی کر رہے ہیں. مطلب اگر اس پر دیکھا جائے کہ یہ اس حد تک ورس ہو چکا ہے کہ سی ٹی ڈی پولیس کا ہی ادارہ ہے. تو ہم نے اس چیز پر دیکھنے کی ضرورت ہے. آج بلوچ یکجہتی کمیٹی جس طرح کام کر رہی ہے اس کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھریٹن کیے جا رہے ہیں. اس طرح ڈاکٹر سبیہ نے کہا ہمارے تمام ساتھیوں پر ملٹیپل ایف آئی آر درج کی گئی. یہ ایف آئی آر صرف اور صرف وہ شروعات ہے کریک ڈاؤن کی کہ آپ سب مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں. ہم سب کو زیادہ پتہ ہے کہ جب ایک سوسائٹی جس میں سیاست کی قدغن ہو, جس میں اسمبلی کو قدغن ہو, تو وہ سوسائٹی کس طرف جاتی ہے. تو لیکن پھر بھی آج بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جتنے کارکنان ہیں, جتنے رضاکار ہیں, وہ اس چیز کو بھی بالکل بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس کا ان کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا ایز اے قوم ہم جی سکتے ہیں, اگر نہیں تو اس کے بعد اور کوئی بقا ہے ہی نہیں. اور دوسرا سوال اگر آپ جی میں یہ کہتی کہ جو آپ کا انٹریکشن ہوا ہے ان کے ساتھ اور بینگ اے وومن, یہ دونوں صورتوں کو ذرا ایک ساتھ اگر آپ کر دیتی تو آگے بڑی اچھی ہوتی ہے. دیکھیے بلوچستان میں سب سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عورت ہونا ایسے سوسائٹی میں جہاں جو سوشل سپریشن ہے وہ بھی اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. جو آج جس ڈیتھ اسکواڈ کی ہم بات کرتے ہیں انہیں ڈیتھ اسکواڈ کی وجہ سے ویمن ایجوکیشن نہیں ہو پا رہا ہے. انہوں نے پنجگور سمیت ایسے بہت سے ایریاز ہیں جہاں پر اسکولوں کو بند کیا ہوا ہے. اور کولیکٹیو پنشمنٹ وہ گھنونی صورت ہے ریاستی جبر کی جس کے تحت بلوچ عورتوں کو ان کے مرد حضرات کے سیاسی ایکٹیویزم کی وجہ سے اغوا کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ بد سے بدترین سلوک بھی کیا جاتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ ریلیز ہو جاتے ہیں تو سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں کہ ریلیز ہو گیا. آج تک کسی نے یہ بات پوچھی نہیں پکڑنے والے کون تھے, اس عمل کو روکے گا کون. تو افیکٹو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس کی ایڈوکیسی پورے پاکستان میں ضرورت ہے, کیونکہ میڈیا وہاں بالکل قدغن ہے. وہاں پر کوئی بھی ادارہ خود مختاری سے کام نہیں کر سکتا. سب سے پہلا ٹارگیٹ وہاں پہ انسانی حقوق پر کام کرنے والے لوگ ہیں. اس کے بعد وہ صحافی ہے جو وہاں پر ہونے والے جبر کو ان بائسڈ طریقے سے آ کر رپورٹ کرتا ہے. اور پھر تیسرا وہ ہے جو نیشن بلڈنگ پہ کام کر رہا ہے, جو ٹیچر ہے, جو لیکچرر ہے, جو پروفیسر ہے, تو اس کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اگر اسی طرح ہم نے اس جبر پر خاموشی اختیار کی تو شاید کچھ ہماری سوسائٹی ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائے گی جہاں سے ریورسل کچھ نہیں ہے. آج ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, وہ سول رائٹس کی بات کرتے ہیں, اور وہ ہے تو ڈیموکریٹک اسٹیٹس لیکن پھر بھی اسی ڈیموکریسی کو اور مضبوط کر رہے ہیں. تو ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں خود دیکھنا چاہیے اور پریکٹیکلی بہت سی چیزوں کی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ بلوچ عورت جس کے گھر سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اس کو نہیں پتا کہ ایکٹیویزم کیا ہے, اس کو نہیں پتا کہ افیکٹو ویز کیا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک وکیل کیا کر سکتا ہے اس کے لیے, اس کو یہ نہیں پتا ادارے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. تو میں کیونکہ ایچ آر سی پی واحد ادارہ ہے شاید پاکستان میں, اور کوئی ایسا ادارہ میں نے نہیں دیکھا کہ افیکٹو کام کر سکے. ہم آپ سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں نشست کی صورت پہ آئے ہیں کہ آپ بلوچستان میں جو جاری جتنا جبر ہے اس کو اور زیادہ رپورٹنگ کی ضرورت ہے, اس کو اور زیادہ اسٹیٹمنٹ سے بڑھ کر اس میں پریکٹیکل کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ابھی بلوچستان کی جو عادت ہے اس میں ہمیں ہر جگہ سے جو مدد آ رہی ہے ہم بس مدد کے لیے ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی ہو, کیونکہ دبایا جا رہا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا.